اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العظیم۔ احباب مکرم، یہ سورہ الصافات قرآن حکیم کی 37 نمبر سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 104 تا 106 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری چلائی تو کچھ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں بیٹے کی آنکھوں سے آنکھیں چار نہ ہو جائیں، شفقت پدری غالب نہ آ جائے، اور اللہ کا یہ جو حکم ہے، یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے، کہیں اس میں یہ محبت رکاوٹ نہ بن جائے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے جو رائے اختیار کی ہے وہ اس سے بھی عظیم ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ سجدے کی کیفیت میں اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کروں۔ جب آپ چھری چلا رہے تھے، اللہ رب العزت نے امتحان اور آزمائش تو پوری کر دی، چھری زور سے چلائی ہے، اور کچھ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب پہلی بار چھری رگڑ کے دیکھا کہ گردن کٹ گئی ہوگی، لیکن گردن ابھی نہیں کٹی، اس چھری کو پتھر پہ مارا کہ تو اسے کاٹتی کیوں نہیں، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ چھری پتھر پہ لگی، پتھر کے تو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس چھری کو چلا رہے ہیں تو اللہ نے اس چھری سے کوئی چیز ذبح کر دی۔ اللہ نے جنت سے ایک مینڈے کو جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا، وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو براہ راست یہ پکار کے کہا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، آپ اپنے اس خواب کو پورا کرنے میں بالکل سچے نکلے۔ ہم نے تو آپ کو خواب دکھایا تھا، آپ نے اس خواب کو حقیقت میں پورا کر دیا ہے۔ اور اے ابراہیم، یہ کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم ہم اپنے محسنین کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چھری چلائی، ہم نے آپ کے بیٹے کی جگہ پہ جنت سے اس مینڈے کو بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کعبہ تک اس مینڈے کے سینگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر نشانی کے طور پہ موجود رہے، اور وہ سینگ جناب عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے، اور حجاج بن یوسف نے جب سنگباری کی تھی تو اس سنگباری کے دوران یہ سینگ کہیں ضائع ہوئے۔ انا کذالک نجزی المحسنین،
ہم محسنین کو ایسے ہی اجر و ثواب دیا کرتے ہیں، ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی بلا اور آزمائش تھی جس سے آپ کو گزارا گیا، لیکن آپ اس آزمائش میں پورے اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ، قربانی کو، بڑی قربانی کو جناب اسماعیل علیہ السلام کے عوض بھیج دیا۔ جناب جبریل علیہ السلام اس قربانی کو لے کے آ گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ آج تک ہم اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا ہم یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ میرے باپ اور آپ کے باپ کی سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس قربانی کو شرف قبولیت بخشا اور اس سنت کو اتنا پسند کیا کہ اسے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پہ سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نے نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک آپ مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سارے سرٹیفکیٹ عنایت کیے، اور یہ سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اسی سلسلے میں آگے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے آپ کو اسحاق عنایت کیے جو ایک نبی تھے، ان کی نبوت کی بھی بشارت دی اور ان کی صالحیت کی بھی بشارت دی۔ قرآن کریم میں جناب اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ الحجر کے اندر بغلام علیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے غلام حلیم، حلیم الطبع کا، اور جناب اسحاق علیہ السلام کے لیے غلام علیم کا، علم والے کا کی صفت کا لفظ استعمال کیا۔ خود تورات کے اندر اور یہودیوں کی کتب میں انہوں نے تعریف کی بہت کوشش کی اور کی بھی مختلف مقامات پہ، لیکن وہاں بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسحاق اس قربانی کے بعد پیدا ہوئے۔ انہوں نے نام تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور یہ بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر واضح فرما دیا کہ جب یہ قربانی ہم لے چکے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے حضرت اسحاق کی بشارت پھر دی۔ اور تفاسیر سے اور قرآن حکیم کے اس واضح موقف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار تھے کہ آپ ان سے ان کی رائے بھی پوچھ رہے ہیں، اور عمر کے تقریباً 13ویں یا 14ویں سال میں تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فلسطین میں جناب سارہ کو
امید سے کیا اور جناب سارہ کی اولاد ہوئی، اور یہ اس قربانی کا نتیجہ تھا، اس قربانی کا انعام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میدان منا کے اندر اپنے بیٹے کی دی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی دی تھی۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم مزید جناب ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کریں گے، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو اکثر یاد کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کیے بغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پورا نہیں ہوتا، کہ قرآن حکیم کے اندر بھی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں سلسلے بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسولوں کا اور نبی آخر الزمان کا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تو جڑے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب